کہ آئے دن ایک سے ایک موت کی خبر ہم کو موصول ہو رہی ہے۔ ہر وہ مرنے والا شخص چاہے قضائی موت مرے یا کوئی حادثاتی موت مرے یا کسی بھی طریقے سے ان کو موت آئے، ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، ہمیں ایک نصیحت مرنے والا دے رہا ہے کہ دیکھو ہم بھی تمہارے طرح تمہارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تمہارے فیملی کے اندر رہتے تھے، لیکن آج ہم تمہارے بیچ میں نہیں ہیں۔ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا بلاؤ آ گیا، اللہ نے جو وقت متعین کیا تھا وہ وقت آ گیا، اور ہمیں رب سے ملاقات کی لیے اس کی طرف جلدی کرنا پڑا۔ تم بھی رب کو بھول کر کے زندگی نہ گزارو، اللہ کے دین سے ہٹ کر کے من مانی خواہشات کے مطابق دنیاوی کام میں بزی رہ کر کے، دنیا کی کام میں مگن ہو کر کے اپنی زندگی نہ گزارو، بلکہ جس طریقے سے ہم آج اس دنیا کو چھوڑ کر کے یا رخصت ہو کر کے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے گھر والوں کا، قوم کا، پوری انسانیت کا اللہ نے ایک وقت متعین کر دیا ہے۔ آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری بھی باری آنی ہے، اس لیے ہر مرنے والا شخص، ہر وہ شخص جو ہمارے بیچ سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے دین کی طرف پلٹو، دنیا میں مگن رہ کر کے، دنیا کے فتنوں میں گرفتار رہ کر کے زندگی نہ گزارو۔ تمہاری بھی یہی حسر ہوگی جو آج میں اپنے رب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور تم ہمارے لیے غم کے اندر مبتلا ہو، تمہارے اندر ایک ماتم سی چھائی ہوئی ہے ہماری موت کی وجہ سے، لیکن کل تم مرو گے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست و احباب، تمہارے عزیز و اقارب بھی تم پر بھی اسی طرح وہ جو ہے غم کریں گے، تو ان پر بھی اسی طرح ماتم چھایا ہوا ہوگا، لیکن اسی گھڑی کو یاد کر کے اللہ کے دین کی طرف پلٹو۔ ہر مرنے والا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 30واں پارے میں سورۃ الانشقاق کے اندر فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ انسان تو اپنے رب سے ملاقات کرنے تک انتہائی کوشش کر کے، محنتیں کر کے، مشقتیں اٹھا کر کے، تکلیفیں اٹھا کر کے، اپنے آپ کو تھکا کر کے فملاقیہ، اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ وہ محنت چاہے تم نیک کاموں کے سلسلے میں کرو، وہ محنت چاہے اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں کرو یا اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرو، وہ محنت چاہے اللہ کی عبادت میں کرو، وہ محنت چاہے حلال کمائی کرنے میں کرو، وہ محنت چاہے دین کی حمایت، دین کی مدد، دین کی نصرت میں کرو، جب وہ محنت تم اللہ کی نافرمانی میں کرو، گناہوں میں کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے اندر کرو، بہرحال جیسے بھی محنت کرو، اپنے آپ کو تھکا کر کے، اپنے آپ کو مشقتوں میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں مبتلا کر کے نتیجہ ایک دن آئے گا فملاقیہ، تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے ملنے کے لیے جائے گا۔ لیکن اگر تیری کوشش، تیری محنت، تیری تغدو، تیری ہر طرح کی آرزو اگر رب کو راضی کرنے کے لیے رہی ہوگی دنیا کے اندر، تو ان محنتوں کا صلہ تمہیں اچھا مل جائے گا۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت میں محنت کیا ہوگا، اگر تم نے حلال کمائی میں محنت کیا ہوگا، اگر تم نے اللہ کی بنائی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کیا ہوگا، اگر تم نے دین کی کاموں میں اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، تو تمہارے ہاتھ میں جو نامہ اعمال آئے گا اللہ کے انعام کی شکل میں، اللہ کہہ رہا ہے
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ بِيَمِينِهِ وہ انسان جس کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اعلان کر رہا ہے رب، تو انہوں نے جو دنیا میں محنت کیا ہوگا، جو کوشش کی ہوگی، جو عبادتیں کی ہوگی، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کی ہوں گی، سب اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا۔ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر ان کا حساب و کتاب آسان لیا جائے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا رب اس سے راضی ہو گیا، ان کی باتیں قبول ہو گئی، دنیا میں جو محنت کیا تھا، دنیا میں جو اپنے آپ کو تھکایا تھا، دنیا کے اندر جو زندگی گزارا تھا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے خوش ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ آدمی اپنے حور عین کی طرف، یا اگر گھر والوں میں سے اور بھی جنتی لوگ ہوں گے ان کی طرف، یا ان کو جو جنت کے اندر حوریں ملیں گی ان حوروں کی طرف، یا پھر ان کے جو خادم ہوں گے چھوٹے بچوں کے شکل میں جام پلانے کے لیے متعین ہوں گے ان کی طرف، ینقلب الی اہلہ مسرورا، لوٹے گا ہنسی بخوشی کہ آج اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ معاملہ اچھا کیا ہے، آج وہ اپنے گھر والوں کی طرف جنت میں لوٹ رہے ہیں ہنسی بخوشی، وہ انسان راضی ہوگا میں نے جو محنت کیا تھا اللہ نے قبول فرما لیا۔ میرے بھائیوں، یہ محنت چاہے آپ نافرمانی کے کام میں کر لیں، لیکن نتیجہ وہاں پر کیا ہوگا؟ ان محنتوں کا کوئی بھی صلہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ اگر آپ نے محنت کی صرف دنیا کمانے کے بارے میں، آپ نے نمازیں چھوڑ کر کے دنیا کو کمایا، آپ نے دنیا کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، آپ نے دنیا کمانے کے لیے سچ اور جھوٹ کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا، جہاں پر جو چاہا وہاں پر ویسا ہی کیا، جیسے آپ کی جو ہے خواہش ہوئی، آپ کی منشا ہوئی، ویسے ہی زندگی بسر کرے، تو ایسی صورت کے اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہوگا، اور رب کے پاس جب ملیں گے جا کر کے تو ایسی صورت میں بھی رب سے جا کر کے ملنے والے ہیں، لیکن اس دنیا میں اپنے آپ کو جو تھکائے، جتنی محنتیں کی، جتنی کوششیں کی، وہ سب کے سب بیکار ہوگا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ آدمی جس کے نامہ اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے طرف سے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ آدمی موت کو پکارے گا، ہائے میری بربادی، مجھے موت کیوں نہیں آتی، میں کب تک سزا برداشت کروں، میں تو بیکار ہو گیا، میں تو مر گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ وہ انسان چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، لیکن کوئی وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی محنتیں سب دھری پڑی رہ جائیں گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ نمازوں کا چھوڑنا، دنیاوی کام کاج میں اتنا مصروف ہونا کہ دین سے لاپرواہ ہو کر کے، دنیاوی کام کاج میں لگے رہنا، دین سے غافل ہو کر کے، شریعت سے بے پرواہ ہو کر کے، موت سے بے فکر ہو کر کے، رب سے ملاقات کی جو ہے غفلت برت کر کے، رب سے ملاقات تو کرنی ہے لیکن غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری جو یہ محنت ہے، ہماری جو یہ کوشش ہے، چاہے وہ کوشش اولاد کے جو ہے مستقبل کو خوشحال بنانے کے لیے محنت کام کاج کرے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملنے والا ہے، کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا ہے، کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، سب بیکار ہوگا۔ اگر اپنے دین کو ساتھ میں لے کر کے چلے نہیں، صرف دنیا کے پیچھے رہ گئے، آپ نے دین کو ساتھ میں نہیں رکھا، آپ نے نمازوں کو ترک کر دیا، آپ نے موت کو بھلا دیا، آپ نے رب کی ملاقات کو بھلا دیا،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَيَصْلَى سَعِيرًا، وہ آدمی موت کو تو پکارے گا، وَيَصْلَى سَعِيرًا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر کے اندر جب دنیا میں رہتا تھا تو بہت ہی خوش رہا کرتا تھا، بہت ہی چہل پہل میں دکھتا تھا کہ آج میں نے فلاں جگہ پر کام کیا، لیکن میں نے ان کو جھوٹ بول کر کے اتنا سارا مال کما لیا، واہ میری زندگی، میرے تو فیوچر بن گئے، میرا تو مستقبل سنور گیا، میری اولاد کی زندگی بن گئی، لیکن وہاں پر کچھ اس کے ہاتھ میں ان محنتوں کا، ان کوششوں کا، ان ہوشیاریوں کا کچھ بھی صلہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دنیا سجن المومن، یہ جو دنیا ہے مومنوں کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے قید خانہ ہے، یہاں تکلیفیں جھیلنا ہے، مصیبتوں کا سامنا یہاں کرنا ہے، دکھ یہاں دیکھنا ہے، مصیبتیں دقتوں کا سامنا یہاں کرنا ہے، آخرت میں تو آرام ہی آرام ہے۔ وجنت الکافر، یہ دنیا کافروں کے لیے جو ہے آرام کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، جیسے چاہے وہ مال کمائے، جیسے چاہے ہوشیاری کر لے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، یہ ان کے لیے آرام گاہ ہے یہ دنیا، لیکن مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے تکلیف کی جگہ یہ ہے، مصیبتوں کی جگہ یہ ہے، لیکن حالت تو یہ ہے کہ اس امت کے لوگ اس دنیا کی دقتوں سے، اس دنیا کی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کو چھینک آ گئی پھانسی کے پھندے پہ، اب اس قوم کے لوگ بھی چڑھنے لگ گئے۔ میرے بھائی افسوس کی بات ہے، پھانسی پر لٹکنا، دنیا کی تکلیفوں سے ہار مان لینا، کیا آپ دنیا کی تکلیف کو آخرت کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے ہیں؟ آخرت کی مصیبتوں، آخرت کے دکھوں کو آپ ذرہ برابر کی تکلیفیں سمجھتے ہیں دنیا کی تکلیف کو؟ میرے بھائیوں کیوں ہماری مطلب نادانی کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اب پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، دنیا کی مصیبتوں کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ یہاں پر آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، آپ کے قوم کے سینکڑوں افراد موجود ہیں، آپ کے جو ہے حامی اور مددگار اور کرنے والے ہر انسان موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ کوئی سوال کرتے ہیں، ہر شخص موجود ہے، وہاں تو کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، تڑپیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اچھے کاموں کے، سوائے نیک اعمال کے۔ میرے بھائیوں ابھی کل جو حادثہ ہوا ہم نے بھی سنا، کیا ان کو پتا تھا کہ آج گھر سے کام کے لیے وہ روانہ ہو رہا ہے، شام کے وقت آ کر کے اپنے اولاد سے ملاقات نہیں کر پائے گا، اپنے ماں باپ کو سلام تک نہیں کر پائے گا، اپنے بیوی کو آ کر کے ہاتھ اپنے شکل نہیں دکھا پائے گا باحیاتی میں؟ ان کو پتا تھا، ان کو خبر تھی کہ ہم جو روزانہ اپنے گھروں سے، اپنے اولاد کے بیچ سے رخصت ہو کر کے کام میں جاتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہوتا ہے، ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے کہ ہم شام کو آ کر کے اپنا اولاد سے ملیں گے، ہم جس مزدوری کو کمانے کے لیے جاتے ہیں اس اجرت کو، اس پیسے کو، اس رقم کو لا کر کے اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں تھما پائیں گے؟ میرے بھائیوں جب اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا ہے، تو کیوں ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو لاپرواہی کی زندگی ہے، جو دین سے ہٹ کر کے زندگی ہے، جو آپ رب سے ملاقات کے وقت آپ کو ان محنتوں کا کچھ بھی صلہ نہیں ملنے والا ہے، ناکامی ہاتھ میں آئے گی، وہاں پر قبر میں جا کر کے چیخنا ہے، چلانا ہے، رونا ہے، پیٹنا ہے۔ میرے بھائیوں آخرت سے لاپرواہ نہ بنو، نماز سے غافل نہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ نے یہ سہولتیں دی ہیں، کام کے درمیان تھوڑا سا وقت نکال کر کے وہیں پر نماز ادا کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں آپ کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو پانی کے بغیر ہوتا ہو، وضو کے لیے وہاں پانی بھی دستیاب ہوتا ہے، شریعت نے یہ سہولت اور آسانی دی ہے، اگر پانی موجود نہیں ہے آپ ریت سے، مٹی سے تیمم کر کے نماز وہیں پر ادا کر لیا کریں۔ آپ کو موت بھی آئے اس دن تو یہ خوشی ہوگی، اللہ کا شکر ہے کہ آج جتنے بھی نمازیں میں نے پڑھی ہے میرے آخری وقت ہے، میں الحمدللہ آج کی میں نے نماز پڑھ کر کے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ خوشی ہوگی، آپ کے گھر والوں کو خوشی ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کو خوشی ہوگی۔ الحمدللہ یہ جو گزرا ہے نماز پڑھ کر کے گزرا ہے، نمازی تھے، دیندار تھے، ان گھر والوں کے دل میں
میں بھی تسلی ہوگی غم کے وقت کہ الحمدللہ یہ جو گیا ہے اللہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ان کی بخشش کر چکا ہوگا، اللہ ان کی مغفرت کر چکا ہوگا۔ لیکن وہیں پر اگر بے نمازی ہو، بے دین ہو، اگر شریعت کے پابند نہ ہو تو ہر کوئی کہے گا آدمی تھا تو سیدھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا تو اچھا کام کاج میں سچ تو بولتا تھا لیکن دیندار نہیں تھا، بے دین تھا۔ میرے بھائی دنیا میں دیکھ لیجیے ایسے لوگوں کے جنازے میں لوگ جانے سے بھی کتراتے، کیا جائے اس کے نمازی میں، نمازی تو تھا ہی نہیں، کیا جائے نماز نہ جانے۔ دنیا ہی میں لوگ آپ کے موت کے بعد نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے نمازوں کیا کہتے ہیں جنازوں میں شرکت کے جن کے دل میں طلب ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں کون ان کے لیے کام جو ہے نقصان کرے، کوئی نماز تو تھے نہیں، ٹھیک ہے رشتہ دار ہمارے گھر میں سے چلا جائے گا، کوئی ہو جائے گا، رشتہ داری کا فریضہ ہم نے ادا کر دیا، ایسے سوچ لیتے ہیں میرے بھائی۔ کیوں پھر دین سے لاپرواہی اتنی کیوں؟ اسی دنیا میں موت کے بعد نفرتیں ہونے لگ جاتی ہیں لوگوں کے بیچ میں، اللہ کے ہاں جا کے کیا ہوگا، کیسے حساب و کتاب میں پاس ہوں گے ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفِظُوهُ، کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے ذہنوں میں بیٹھا لو، اچھے طریقے سے اس حدیث کو یاد رکھ لو۔ انما الدنیا لاربع نفر، دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے، دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس میں کامیاب 2 طرح کے انسان ہیں۔ 2 طرح کے انسان کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد آتاہ اللہ مالا وعلما، ایک وہ انسان، اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزقہ اللہ مالا وعلما، اللہ نے مال سے نوازا ہو، اللہ نے کیا کہتے ہیں علم سے نوازا ہو، خوشحال بھی ہے، دولت مند بھی ہے اور علم والا بھی ہے، ان کے پاس دین کا علم بھی ہے، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبُّهُ، اور وہ اس مال کے بارے میں، اس مال کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ میرے پاس یہ مال ہے، اگر ان مالوں کا میں نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو اللہ کے ہاں بچ نہیں سکوں گا، یہ مال میرے پاس اللہ نے امانتیں دی ہیں، اللہ نے مجھ پر احسان ان دولتوں کو دے کر کے کیا ہے، اگر میں نے اللہ کے غریب بندوں پر احسان نہیں کیا، ان مال کے ذریعے سے، ان دولتوں کے ذریعے سے اگر یتیموں پر احسان نہ کیا، اگر ان دولت کے ذریعے سے اللہ کے دین کے کاموں کی حمایت نہیں کی تو اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکوں گا۔ وہ آدمی مال کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور وہ آدمی اپنے مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا ہے، تعلقات کو جوڑتا ہے، ربط کو جوڑتا ہے، رشتوں کو مضبوط بناتا ہے دولت کی وجہ سے۔ نتیجہ تو یہ ہے کہ ابھی جس کو مالدار بنایا جاتا ہے اتنا بخیل ہوتا ہے کہ رشتے توڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے بیچ میں جو عداوتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، جو جلن ہے، حسد ہے، ان کا 100% آپ جو ہے معاشرے میں، سماج میں آپ جو ہے نظر دوڑا کر کے دیکھیے، ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے اگر بات چیت بند ہے تو دولت کی وجہ سے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ باپ کی جو وراثت تھی اس میں گڑبڑی کر رہے دونوں بھائی سے، ٹھیک ہے، بھائیوں میں آپس میں انبنی ہے مال کی وجہ سے، رشتوں میں آپس میں دراریں آ گئی ہیں مال کی وجہ سے، پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، نفرتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ مال ہے۔ کیوں؟ جو مالدار آدمی ہے وہ اگلے کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اگلے کو اپنے پیر کے نیچے کے کچرے اور ریت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بل بوتے پر میں جہاں چاہوں اپنا سر اونچا کر کے دکھا دوں، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں ایسا سوچتا ہے، اس لیے یہاں پر دولت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے آدمی کامیاب ہوں گے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے دولت سے بھی نوازا ہو، علم سے بھی نوازا ہو، اور اپنے مال کے بارے میں رب سے ڈرتا ہے، اپنے مال کے
ذریعے سے صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، تعلقات کو بحال کرتا ہے مال کے ذریعے سے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور وہ جانتا ہے وہ مالدار آدمی کہ اس مال کے اندر اللہ کا بھی ایک متعینہ حق ہے، اور اس حق کو جان کر کے سمجھ کر کے برابر ادا کر رہا ہے مالدار آدمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، تو یہ انسان درجوں میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ انسانوں میں سب سے خوش نصیب انسان یہی انسان ہے۔ لیکن آج کا دور دیکھ لیجیے، مال ہے تو میرے بھائی، اگر کسی صاحب نے ایک غریب کی ہیلپ کر دی، موقع مل جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے سر عام بے عزت کرنے سے باز نہ آئے۔ اگر کسی مسجد میں بڑی رقم لگا دیا تو پھر اگر موقع آئے کہ ان کو ذمہ دار نہیں رکھا جا رہا، میں نے مسجد کے اندر اتنی رقم اپنے جیب سے لگا دیا اور مجھے ذمہ دار سے نکال دیا جائے گا، دنیا کا حال مجھے نکال دیا جائے گا، یہ مال کی وجہ سے کتنے ہیں۔ اور یہ کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جانتا ہے کہ اس مال کے اندر اللہ کا حق ہے، اس حق کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے اونچے درجے کا انسان ہے، سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ اور دوسرا کون انسان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرماتے ہیں وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اللہ نے علم سے نوازا، ایک بندہ ایسا ہے علم سے نوازا ہے لیکن مال سے محروم رکھا ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس کے نیت سچی، اس کے نیت سچی ہے، ارادے سچے ہیں، ارادے کے مخلص ہے۔ وہ کہتے ہیں لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَلِمْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، اگر اللہ رب العالمین مجھے دولت سے نوازتا، مجھے مال سے نوازتا، تو میں بھی اپنی دولت کو پہلے انسان کی طرح اپنے دولت میں سے، اپنے دولت کے بارے میں اللہ سے ڈرتا، اپنے دولت کے ذریعے سے رشتوں کو بحال کرتا، اپنی دولت کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، اپنی دولت کے سلسلے میں یہ جانتا کہ اس میں اللہ کا حق ہے، ان حقوق کو میں اللہ کی راہ میں ادا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سواہما فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَهُوَ نِيَّتُهُ، کہ اس کی اگر نیت ایسی ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کی نیکی، دونوں کی مزدوری، دونوں کا ثواب برابر سرابر ہے۔ ایک مالدار آدمی اور ایک علم والا آدمی جس کے نیت دونوں کی یکساں ہیں، دونوں کے لیے مزدوری اور اجرت برابر اور ثواب برابر ہے۔ تیسرا کون آدمی؟ تیسرا وہ آدمی کہ عبد رزقہ، عبد ایک وہ آدمی لم یرزقہ مالا ولا علما، کہ اللہ نے اس کو مال سے بھی محروم رکھا ہے اور علم سے بھی محروم رکھا ہے۔ فَيَقْبِضُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنے مال کے بارے میں تمکتوئیہ مارتا ہے بغیر علم سے، جہاں چاہے وہاں خرچ کر دے، من نے چاہا تو زکوٰۃ نکالے، من چاہا تو صلہ رحمی کیے، دل میں آیا تو لوگوں کی ہیلپ کی، دن میں آیا تو اللہ کے کاموں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں لگائے، نہیں لگائے، من چاہے گا تب نا، مال ہمارا، مالک ہم ہیں نا، من نہیں چاہا ہم اس کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کریں گے، ہم فضول خرچی میں خرچ کریں، چاہے ہم اس مال کے ذریعے سے جو ہے ڈانس کروائے یا دنیاوی کام کاج کرے، کون ہم کو پوچھے گا؟ مال ہمارا ہے نا، مال ہمارا ہے نا، ہم سے کون مسئول نہ ہوگا؟ ایسا آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کیا ہے؟ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، کہ نچلے طبقوں میں سب سے نیچے درجے کا انسان یہ ہے، سب سے گھٹیا لوگوں میں سب سے گھٹیا اور گرے ہوئے لوگوں میں سب سے گرا ہوا انسان یہ ہے کہ من مانی خرچہ کرتا ہے اور اللہ کا حق اس مال کے ذریعے سے نہ وہ سمجھتا ہے نہ ادا کرتا ہے۔
اور چوتھا اور آخری انسان وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تیسرا انسان تھا اللہ نے اس کو مال عطا کیا تھا لیکن علم سے محروم رکھا تھا، اور جو چوتھا انسان ہے اللہ نے عبد لم یرزقہ مالا ولا علما، اللہ نے اس کو علم سے بھی محروم رکھا ہے، مال سے بھی محروم رکھا ہے، لیکن یہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر اللہ مجھے دولت دیتا تو لعملت بعمل فلانی، میں یہ تیسرے آدمی کی طرح کرتا، یعنی جن کے پاس دولت تو تھی لیکن علم نہیں تھا، منمانی کر رہے تھے دولت کے سلسلے میں، تو کہہ رہے کہ میں یہ تیسرے آدمی کی طرح کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوزرہما سواء، ان دونوں کا نیت اور ارادے کی وجہ سے دونوں کا وبال، دونوں کا گناہ برابر ہے، یکساں ہے، ایک طرح کا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ نیت کا کتنا بڑا دخل ہے اپنے عمل کے اندر۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بارے اللہ اگر تو نے ہمیں دولت سے نوازا ہے تو اپنے دولتوں کے ذریعے سے صلہ رحمی کرنے کی بھی توفیق دے مولا۔ یا اللہ اگر تو نے دنیاوی خوشحالی دی ہے تو دنیاوی خوشحالی کے ذریعے سے ہمارے پڑوسی، قوم کے غرباء، قوم کے مساکین اور امت کے ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ اگر تو نے اس دنیا میں سکون اور چین کی زندگی بحال کیا ہے، یا اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دولت کے اندر اللہ کے حق کو بھی واجبی اور ضروری سمجھے، اور تیرے دین کے خاطر ہم مسجدوں میں، دینی کاموں میں اور دیگر جگہوں میں اس دولت کو لٹا سکے، خرچ کر سکے، ہمیں یہ جگر عطا فرما مولا۔ یا اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں رکھ۔ یا اللہ ابھی ہم نے سنا ایک کل جو ایک موت ہوئی، ایک حادثاتی موت ہوئی، یا اللہ رب العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ یا اللہ ان کے اہل خانہ کو تو صبر جمیل عطا فرما دے مولا۔ یا اللہ تو انہیں اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا مولا۔ یا اللہ جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں رکھ، یا اللہ ایمان و اسلام کی حالت سے، اسلام اور ایمان کی حالت میں رکھنا، اور جب ہمارا فوت ہو ایمان بالخیر پر فوت ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔